والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي تواضع الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي ذل كل شيء الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. ذل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک. بزرگان محترم عزیز دوستوں بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ نے ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے بہت قیمتی زندگی ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس بہت قیمتی سرمایہ ہے. زندگی کا ایک دن ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت عظیم الشان دن ہوتا ہے جو اللہ پاک ہم کو اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. ورنہ مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں، سال کے سال گزر جاتے ہیں. غفلت کے ساتھ اگر یہ دن گزر رہے ہوں تو ہمارے لیے بہت خطرناک اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے. اللہ پاک ہم کو دنوں کی بھی، مہینوں کی بھی اور سالوں کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں بزرگوں، آج کا جو دن ہے یہ ذی الحجہ کا تقریباً آج 30ویں تاریخ ہے. محرم الحرام انشاءاللہ شروع ہوگا. ہمارے سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال پورا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے امید ہے کہ کل سال شروع ہوگا. اگر آج 30ویں تاریخ چاند نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ کل ہمارا محرم الحرام کا پہلی تاریخ ہوگی. جو سمجھ لیجیے کہ 1442 پورے ہوئے اور انشاءاللہ ہم 1443 میں داخل ہوں گے. سال پورا ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. اس کے اوپر پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا کیا حکم ہے. حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث فرمائی ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے. کم از کم ہم کو معلوم ہونا چاہیے اجمالی طور پر کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے. انگلش تاریخ تو سب جگہ موجود ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج ہماری کون سی تاریخ ہے، ذی الحجہ کو کون سا چاند چل رہا ہے، یہ بھی کم از کم فیملی کے اندر، گھر کے اندر کسی نہ کسی ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو اور اسلامی ہسٹری کو یاد رکھیں.
اور اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے اوپر ہمارے بہت سے مسائل بھی چلتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ ہماری اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا دار و مدار جو ہوتا ہے چاند کے اوپر ہے، اور اسی چاند کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر باقاعدہ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتے 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 بدر کامل 14 تاریخ کو مکمل بن جاتا ہے۔ کیا مطلب، کیا مقصد اس کا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں؟ قل ہی مواقیت للناس، تو آپ فرما دیجیے کہ لوگوں کے لیے مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت کے معلوم ہونے کا اور عبادت کے، قل ہی مواقیت للناس بالحج، اور حج کے معلوم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہمارے حج کا دار و مدار یہی چاند کے اوپر ہے۔ رمضان شریف اور رمضان مقدس کی مبارک مہینے کا آنے کا دار و مدار، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، مبارک راتیں ہوں، ان سب کا دار و مدار اسی چاند کے اوپر چلتا ہے، اور اسی چاند کے اوپر ہمارے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہے۔ لہذا یہ یاد رکھنا کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا چل رہا ہے، اور ہمیشہ ایک بات ہم اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہماری ڈیٹ آف برتھ، سب کے پاس ڈیٹ آف برتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ سب کے پاس ہوتا ہے، اور برتھ سرٹیفکیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیشہ اس کا ایک خیال رکھیں کہ جب ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہو اسی دن ہم تحقیق کر کے انگلش تاریخ کا تو پورا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہوگا، اسلامی تاریخ کی انٹری بھی کر لیں، ہمارے بچے کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کون سے سال، اب کون سے سال میں ہوئی ہے، کون سے مہینے میں ہوئی ہے، کون سے دن میں ہوئی ہے، اس لیے کہ بچے کی بلوغت کا دار و مدار، بچہ بالغ کب ہوتا ہے، ویسے فقہ نے اس کی علامتیں بیان کی ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی علامتیں بیان کی ہیں، باقاعدہ فقہ کی کتابوں کے اندر وہ تمام علامتیں موجود ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی علامت موجود نہ ہو تو پھر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کی عمر جب 15 سال ہو جائے، 15 ایئرس ہو جائے، یہ 15 ایئرس اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے، یہ اس کا دار و مدار انگلش کیلنڈر پر نہیں ہے۔ 15 سال جب ہو جائیں گے اسلام، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سال کے اعتبار سے ہمارے اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10 دن کم ہوتے ہیں، 3 مہینے کے اندر ہمارا ایک مہینے کا تقریباً فرق پڑ جاتا ہے 3 مہینے میں جا کر۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اسلامی کیلنڈر اور انگلش کیلنڈر یہ دونوں کبھی ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے 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 دونوں میں بہت ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً 15 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 15 ایئر کا ہوتا ہے، اور انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی وہ 14 تقریباً 14 سال اور اس کے 5 مہینے اور کچھ دن اوپر ہوتے ہیں، 6 مہینے کے قریب قریب، تو انگلش کے اعتبار سے ابھی وہ 14.5 سال کا ہے۔ مگر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر بلوغت کی علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں تو وہ 15 ایئرس کا ہونے کی وجہ سے بالغ ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور صاحب مال ہو تو اس کے اوپر، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اس سے زیادہ اگر صاحب مال ہو اور اللہ نے اس کو بچپن سے صاحب مال بنایا ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام حج کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، نماز اور روزوں کا فرض ہونا، یہ اس کا دار و مدار اسلامی کیلنڈر پر ہے۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کتنی ہے، ہمارے بچے کی عمر اسلام کیلنڈر کے اعتبار سے کتنی چل رہی ہے، وہ بھی معلوم کرنا، معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خیر بہرحال یہ سال پورا ہو رہا ہے اور سال شروع ہو رہا ہے، ہر عمل کے پورا ہونے کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں، نماز بھی ہم نے پڑھی، نماز پورا ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے۔ عمل کے آخر کے اندر ہم گشت کر کے آتے ہیں تو گشت کے واپسی کے اندر کہا جاتا ہے استغفار کرو، یہ عمل کے بعد استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن دوست بزرگ گناہ کے بعد تو کرنا ہی کرنا ہے، گناہ کے بعد تو استغفار یقیناً کرنا ہے، لیکن ہمارا عمل ایمان والا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، بہت عظمت والی ہے، ہمارا اعمال سے ہم جتنا بھی کوشش کر لیں، اور بولتے ہمارا اعمال ہی کیا ٹوٹے پھوٹے بالکل، اور جتنے بھی ہم کوشش کر لیں لیکن پھر بھی اللہ کی ذات عالی اور ان کے بارگاہ عالی میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔
اس لیے اعمال کے آخر کے اندر بھی انسان استغفار کرتا ہے کہ اللہ اس عمل کے اندر جو کمی رہی ہے، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، نماز میں جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوا، روزے میں جو خشوع و خضوع اور جو ذکر و فکر ہونا چاہیے نہیں ہوئی، ہم گشت میں نکلے ہیں، ماشاءاللہ دین کی دعوت دی ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ گشت کے جو آداب ہیں وہ پورے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہر عمل کے آخر کے اندر استغفار ہوتا ہے۔ تو جو سمجھو کہ یہ سال پورا ہو رہا ہے، تو سال کے پورا ہونے کے بعد جس طرح بزنس مین اس کا سال جب پورا ہوتا ہے تو پورے سال کا وہ جائزہ لیتا ہے، اور پورے سال کے جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ یہ میرا پورا سال بزنس کے اعتبار سے کس طرح گزرا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، اور نقصان ہوا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیا اس کے ریزن ہیں، ان ریزن اور اسباب کو تلاش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ ترقی کرے۔ تو ایک ہماری دنیا کی تجارت ہے اور ایک ہماری آخرت کی تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ہماری آخرت کی جو تجارت ہے وہ ایسی تجارت ہے کہ دنیا کی تجارت سے مال ملتا ہے۔ بے شک دنیا کے مال اگر ہم صحیح طریقے سے حاصل کر رہے ہوں، حلال طریقے سے حاصل کر کے حلال طریقے سے استعمال کر رہے ہوں تو اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے، اور اگر وہ غلط طریقے سے آ رہا ہے یا چلیے صحیح طریقے سے آ رہا ہے مگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، قربانیاں نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کے جو محتاج بندے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تو پھر یہی مال ہمارے لیے بہت بڑا کنز ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ پھر یہ کنز بنے گا، ہمارے گلے کا سانپ بنے گا اور ڈسے گا، اور یہی پاؤنڈ اور یہ ڈالر اور یہ دنیا کے کوئنس اور یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے اس کے ذریعے سے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانی کو، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تو یہ مال اگر غلط طریقے سے حاصل ہوا، غلط طریقے سے استعمال ہوا، یہ حلال طریقے سے حاصل کیا مگر غلط طریقے سے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کے اعتبار سے عذاب کا ذریعہ ہے۔ تو خیر بہرحال یہ مال اگر صحیح طریقے سے حاصل ہوتا ہے تو اس کو فضل الہی بھی کہا گیا، ذالک فضل اللہ بھی کہا گیا۔ تو یقیناً اگر صحیح طریقے سے حاصل ہو رہا ہے تو یہ آخرت کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ مال اگر صحیح طریقے سے حاصل ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا دار و مدار بھی بہرحال اسلامی کیلنڈر میں ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے سال پورا ہو رہا ہے تو جس طرح تاجر اپنے سال کے پورا ہونے کے اوپر اپنی تجارت کا جائزہ لیتا ہے، اسی طریقے سے ہماری جو آخرت کی تجارت ہے اور سال پورا ہو رہا ہے تو ہم گزشتہ سال کا پورا جائزہ لیں کہ گزشتہ سال کے اندر رمضان کے روزے میرے پورے ادا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، پورے سال کے اندر میری 6 نمازیں جو روزانہ کمپلسری مجھے پڑھنا ہے، 5 فرض نمازیں اور 1 وتر واجب، یہ ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سنت کتنی ادا ہوئی ہے، فرض نمازیں اگر باقی ہیں، فرض روزے باقی ہیں، فرض زکوٰۃ باقی ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے اور اس کے اوپر استغفار کیا جائے۔ تو پورے سال کے اوپر انفرادی طور پر بھی ہم استغفار کریں، اجتماعی طور پر بھی استغفار کریں کہ اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اور سال جو میرا پورا ہو رہا ہے اس پورے سال کے اندر مجھ سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی طرف سے، امت کی طرف سے بھی، اور پوری امت کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے گزشتہ سال کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی، پورا 1 سال گزر گیا میری زندگی کا، 1442 پورا ہو رہا ہے اور 1443 شروع ہو رہا ہے، تو 1442 پورا 1 سال گزرا، حالانکہ ہمارے لیے تو ایک ایک دن بڑا قیمتی تھا، یہ تو پورا سال گزر گیا ہے۔ اس پورے سال کے اندر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں جن پر میں نے توبہ نہیں کی، اور آپ کے احکامات مجھ سے کتنے ٹوٹے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سنتیں مجھ سے چھوٹی ہیں، اللہ ان تمام کے اوپر میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اپنے لیے بھی استغفار کرے، امت کے لیے بھی استغفار کرے، ہر ایک استغفار کرے۔ بہرحال سال کے پورا ہونے کے اوپر ہم پورے عالم اسلام کے لیے استغفار کریں، گزشتہ سال عالم اسلام کے لیے کیسا گزرا ہے، اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے نیا چاند جو شروع ہوتا ہے، اللہم اہلّ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ اللہ جو سال شروع ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے،
ہم چاند کی پہلی تاریخ ہے، تو چاند کی پہلی تاریخ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں مانگی ہیں، مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان یا بالیمن والایمان، یا اللہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور آج تو انشاءاللہ نیا سال شروع ہوگا، تو یہ نیا مہینہ، نیا سال، اس کی جو پہلی تاریخ ہے، پہلا چاند ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ داخل فرما۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو۔ ربی و ربک اللہ، یہ چاند تیرا ربی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ اور دوسری دعا بھی آتی ہے، ہلال خیر مرشدین، ہلال خیر مرشدین، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو بہرحال سال شروع ہو رہا ہے، تو گزشتہ سال کے اوپر ہم اپنے انفرادی طور پر بھی توبہ استغفار کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی توبہ استغفار کریں، امت کی طرف سے بھی، اور پوری امت اور امت کا ایک ایک فرض ہے توبہ استغفار کرے، اور اللہ سے آئندہ سال کے لیے خیر مانگے کہ اللہ عالم اسلام کے لیے خیر ہو۔ ہمارے 2 سال گزرے ہیں، کتنا افسوسناک ہمارے لیے حالات سے کہ امت 2 سال تک حج کی عظیم الشان عبادت سے محروم رہی ہے، کیونکہ معمولی خسارہ نہیں ہے، اس کو ہم دل پر لیں اور بہت سیریس لیں کہ وہ عالمی اجتماع جو ہر سال ہوتا تھا، جہاں لاکھوں عشاق بیت اللہ، عشاق ضیف الرحمن جمع ہوتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے وہاں پہنچتے تھے۔ 2 سال سے وہ سلسلہ بند ہے، مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے جو جاتے تھے، من کل فج عمیق، وہ سلسلہ 2 سال سے بند ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے دینی کام تھے، اس کے اندر بھی کتنی رکاوٹیں تھیں۔ اللہ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ تھا، اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ دینی کاموں کے لیے جتنی رکاوٹیں تھیں، وہ تمام رکاوٹیں اپنے اعتبار سے، اپنے فضل سے ختم فرما دیجیے۔ اور حج عمرے کے لیے بھی جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے، تاکہ آپ کے عشاق وہاں پہنچیں اور بیت اللہ کا حق ادا ہو، طواف کرنے والے طواف کریں، اور اسی طریقے سے روضہ مبارک صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے والے سلام پیش کریں، اور جلدی سے جلدی اللہ پاک یہ مبارک سلسلہ شروع فرما دیں، اور آئندہ سال ہمارا حج والا سال ایسا اللہ عطا فرمائے کہ حج اپنے پورے عظیم شان عظمتوں کے ساتھ اللہ ادا ہو، اور عمرہ ادا ہونا شروع ہو جائے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نیک بندے یقیناً ہوتے ہیں، اور یقیناً دنیا انہی نیک بندوں کی تسبیح و تحلیل پر، ضعیفوں کی ضعف اور کمزوروں کی کمزوری کی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ ورنہ جیسے آتے ہیں حدیث پاک میں کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک بندے نہ ہو، تو فضائل ذکر کے اندر حدیث نقل کی حضرت شیخ نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہ برساؤں، اور زمین سے کوئی غلہ پیدا نہ ہو۔ یہ زمین سے جو غلے پیدا ہو رہے ہیں، آسمان سے بارش جو برس رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان پاکی بیان کرنے والوں کی برکت سے یہ بارش کا سلسلہ اور زمینوں سے غلے کے اگنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہمارا شمار بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے میں ہو جائے۔ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں، تسبیحات جو ہم کو بتائی جاتی ہیں، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، روزانہ جو تسبیح کا معمول پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تسبیحات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور بہت ہی بڑا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو خیر بہرحال میں بھی اور آپ بھی استغفار کریں کہ اللہ گزشتہ سال ہم سے جتنی بھی کوتاہی ہوئی ہے، میری ذات سے، انفرادی طور پر، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے مسجد کے تمام ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے مسجد کے تمام مسلیوں کی طرف سے، اور پوری امت کی طرف سے جتنی آپ کی نافرمانی ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ ان سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اور آئندہ سال جو شروع ہو رہا ہے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ دینی کام جو رکے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام دینی کاموں کے جاری و ساری ہونے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، اور غیب سے ان تمام دینی امور کے تکفل اور دینی امور کے پورا ہونے کا انتظام فرمائیے۔ تو بہرحال یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، محرم الحرام، بہت بابرکت مہینہ ہے، 4 قابل احترام مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان اشہر حرم کے اندر 3 مہینے مسلسل ہوتے ہیں، یہ ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔
یہ اشہر حرم میں سے تیسرا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اشہر حرم کے اعتبار سے بھی یہ محرم کا مہینہ بہت قابل احترام مہینہ ہے، اور اس کے فضائل بھی محرم کے مہینے کے 10ویں کی تاریخ عاشورہ کا روزہ، اور پھر ویسے بھی پورے مہینے کے اندر کوئی انسان روزے رکھنا چاہے، عاشورہ کا تو روزہ ہے ہی، اس کے ساتھ 9 تاریخ یا 10 تاریخ، اور افضل اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 3 روزے رکھ لیے جائے، 3 روزے سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، اور آخری درجہ یہ ہے کہ 1 روزہ عاشورہ کا رکھ لیا جائے۔ تو ہمت ہو تو ابھی سے ہم 3 روزوں کی نیت کر لیں، 9، 10 اور 11۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ نے، اور جز المسالک کے اندر اور محققین علماء نے اس بات کے پوری تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ عاشورہ کے 2 روزے اگرچہ مشہور ہیں، لیکن 3 روزے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، 9، 10 اور 11۔ تو 3 روزے کی نیت کر لیں۔ اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تھی، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو ہم 3 روزے رکھ لیں گے تو ہر مہینے کے جو 3 روزوں کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور عاشورہ میں جو سب سے اعلیٰ درجہ روزے کا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد روزوں میں افضل روزے اللہ کے محرم، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس کے روزے ہیں۔ اس سے مراد تو عام طور پر یہی لیا جاتا ہے عاشورہ کا روزہ، لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ عام ہیں تو پورے مہینے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پورا مہینہ بھی انسان جتنے روزے رکھ لے وہ بھی اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والا سال ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے مسجد کے ساتھیوں کے لیے، پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور عالم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے مساجد کی حفاظت ہو، حرمین شریفین کی حفاظت ہو، مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہو، اور پورا عالم کی ایک ایک مسجد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ مساجد ہمارے مساجد سے آباد ہو جائیں، ہمارے مدارس آباد ہو جائیں، ان کا سلسلہ مکمل طریقے سے شروع ہو جائے۔ مدارس بند کتنی مدت تک رہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل طریقے سے جاری فرما دیں۔ جماعتوں کا آنا جانا کتنی مدت تک موقف رہا، اللہ تعالیٰ اب صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے جاری ہوا ہے، اس کو جاری ہی رکھیں، اور عمل صحیح طریقے کے مطابق مکاتب قرآنیہ کا ہو، مدارس اسلامیہ کا ہو، دینی مراکز کا ہو، اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرما دیں۔ بہرحال استغفار کریں اور آئندہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری زندگی اور آئندہ سال خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیں، اور جب موت یقین ہر کو آنے والی ہے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے وقت پر اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو آخرت کی منزلیں ہیں اللہ ان منزلوں کو بھی آسان فرمائے۔ دنیا کی بھی جو مشکلات ہوتی ہیں اور غم اور ہموم میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے، اور اپنے فضل سے اپنے اعمال صالحہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرماتے رہیں۔ یہی سنی بات پر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واجمعین اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔